السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، عزیز دوستوں، ساتھی اور ماں بہنوں، دو اہم ترین صورتیں تلاوت میں آئیں گی آج۔ ایک سورۃ الانفال ہے اور ایک سورۃ توبہ ہے۔ یہ دونوں صورتیں جو ہے مدنی صورتیں ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں ایک بڑا اہم ترین مقصد حالات کے حساب سے تیار کرنا چاہتا ہے مسلمانوں۔ یہ قرآن مقدس مہینے میں نازل ہوا، مقدس رات میں نازل ہوا، اشرف الانبیاء پہ نازل ہوا اور جو ہے خیر امت کے حوالے کیا گیا۔ اور یہ قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس واسطے نازل نہیں کیا گیا کہ خالی تلاوت کر لے، کچھ ناظرہ پڑھ لے، اور مسلمان سے بھی یہ کہا گیا کہ قرآن مجید صرف تلاوت کچھ پڑھ لے کر برکتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید غور و فکر اور تدبر کر کے اس کے احکام کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے کہا۔ نہ صرف اپنی زندگی میں اتارنا بلکہ روئے زمین پر اللہ کے اس پیغام کو پہنچانا، انسانوں کے سامنے پیش کرنا۔ ظاہری بات ہے کہ یہ کام بہت مشکل کام ہے، بڑا کٹھن کام ہے۔ اس کام کے انجام دینے کے لیے قرآن نے تیار کیا، قرآن نے اس اسپرٹ تیار کی ہے کہ حالات کے حساب سے تم کو یہ کام کرنا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیم تیار کی، اور وہ ٹیم کے اوصاف کیا تھے، اور قرآن ہمارے اندر یہ اوصاف پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ دنیا میں رہنا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، اور تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سچے ایمان لوگ وہ ہیں جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا دل لرزنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے۔ اس واسطے کہ سمجھتے ہیں، جب سمجھیں گے تو معلوم ہوگا۔ ایمان والوں کی کیفیت قرآن پڑھا جائے تو لرزنے لگتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں۔ اللہ کے حکام جب آتے ہیں تو سر جھکا دیتے ہیں۔ دوسری صفت۔ تیسری صفت، ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ چوتھی صفت، یہ اللہ ہی پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ پانچویں صفت، نماز کو اپنی زندگی میں ہمیشہ قائم رکھتے ہیں۔ ساتویں صفت، اللہ کی راہ میں اللہ ہی کا دیا ہوا مال بندوں کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یہ اوصاف جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ دین کا کام کر سکتے ہیں اور طاقتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ جب ہوں گا، اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 وعدے کیے۔ ایک وعدہ یہ کیا کہ دیکھو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ دوسرا وعدہ یہ ہے تم سے کچھ غلطیاں ہو جائیں اس کام کے کرتے ہوئے، اس عقیدے کے ساتھ، اللہ تم کو معاف کر دے گا۔ پھر تیسرا وعدہ کیا گیا، عمدہ پاکیزہ رزق، جو انسان دنیا میں بڑا پریشان ہوتا ہے وہ رزق اس کے لیے دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد مقابلہ ہوا تو ایک آیت آئی 16ویں رکوع کے اندر جو ہے، اے ایمان لانے والو، اگر کفار کا لشکر تم سے مقابلے کے لیے آئے ڈرو نہیں، پست ہمت نہ ہو اور تیار ہو جاؤ اس کے لیے۔ اب دیکھیے اس کے بعد جو ہے واقعہ کو لایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، ایک ٹیم کو لے کر آئے، گھر بار، بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے دولت والے بھی صحابہ تھے، سب چھوڑ کر آ گئے۔ چھوڑ کر آنے کے بعد مسلمانوں کے لیے 3 دشمن پیدا ہوئے۔ ذرا غور سے سنیے، موجودہ حالات کے حساب سے قرآن کیا بتانا چاہتا ہے۔ 3 دشمن مدینے میں پیدا ہوئے۔ ایک دشمن پہلے سے کفار مکہ تھے، تلوار کے ماہر تھے، تلوار کے ذریعے سے، زور کے ذریعے سے مسلمانوں کا خاتمہ چاہتے تھے۔ پھر دوسرا جو ہے مدینے کے اندر یہود و نصارہ تھے، صاحب ثروت والے تھے، پیسے والے تھے، ہولڈ والے تھے، طاقت تھی، حکومتیں تھی، پولیس، سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے زور سے مسلمانوں کو دبانا چاہتے تھے۔ دیکھیے آیتوں حالات کو ذرا ذہن میں رکھ کے سمجھیے آپ۔ پھر ایک تیسرا گروپ ابھرا، مسلمانوں کے اندر رہ کر مسلمانوں میں فرق ڈال دیں، اختلافات پیدا کر دیں، منافقین ہو گئے۔ اب دیکھیے تینوں کے لیے جو ہے مقابلہ کرنا پڑا مسلمانوں کے لیے، اور مقابلہ کر کے کامیابی کی طرف گئے
اور دوسرے ہی سال جو ہے اس کے لیے ایک جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا. اور جنگ بدر کیا تھی، اس سے کیا پیغام اسلام دینا چاہا، اور اس سے آج ہمارے لیے کیا پیغام ہے، انشاءاللہ دوسرے وقت میں بولوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، سورہ انفال کے آخری آیتوں کا خلاصہ ہے. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آنے والے زمانے کا بھی خیال رکھیں. مسلمانوں کے لیے بڑے چیلنجز ہیں، ان چیلنجز کو قبول کرنا بھی ہوگا. خاص کر نوجوان نسل جو ہے، آنے والے حالات میں جو مشکلات، جو مصائب آئیں گے، ان کے مقابلہ کرنا ہے. کیا چیز کی ضرورت ہے؟ سورہ انفال کو بار بار پڑھیے، اس میں بڑے ہنس دیتے ہیں. آپ کو ایمان کی مضبوطی اور یہ طے کر لیں کہ دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے اور اللہ کے پاس جانے والے. اب دیکھیے سورہ اس میں مہاجر ہجرت کر کے آئے، مکہ چھوڑے، پیسے والے تھے صحابہ، جائیداد چھوڑ دیے، گھر چھوڑ دیے، کوئی باپ ایمان لایا، کوئی بیٹا ایمان لایا، سب کو چھوڑ کے مدینہ آئے. اب ان حالات میں مدینہ جب آئے، ان کو رہنے نہیں ہے، کوئی شیڈر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے ان کو شیئرنگ کی کہ دیکھو تو ان کو رکھو، تو ان کو رکھو. کیا حالات ہوں گے بولیے؟ ایسے حالات میں اچانک ایک معاملہ یہ پیش آتا ہے، کفار مکہ، یہود، نصارہ سب مل گئے اور مسلمان پہ حملہ کر کے ختم کرنا چاہتے تھے. اب یہ چیلنج جب سامنے آیا، یہ چیلنج ہمارے سامنے اس وقت پر ہے، تو مسلمانوں کا موقف کیا ہوگا؟ سوچو آپ. کمپرومائز کر لیں کہ سی رام جے رام بول دیں گے ہم، حالات کو سمجھوتا کر لیں گے ہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ٹیم تیار کی، بڑی کم تعداد تھی، 313 تھے. 3000 کا مقابلہ کرنا، نہ سر و سامان، کچھ نہیں، کیا نہیں. جنگ کے لیے تیار ہونا پڑا بدر کے میدان میں. اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا کے پوچھا، دیکھو یہ مسائل ہیں، یہ حالات ہونے والے. بڑی طاقت ہے ان کے پاس سرمایہ ہے، فوج ہے، سب کچھ ہے ان کے پاس. ہمارے پاس کچھ نہیں، کھانا پانی نہیں ہے، کیا کریں گے؟ لیکن جو جذبہ جو اسلام تیار کرنا چاہتا ہے، وہ تیار کرنا چاہتا ہے، اس کا جواب چاہیے. سارے صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہماری جانیں چلے جائے، ہمارے گردن چلے جائے، ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تیار ہوئے. اس کے بعد نکلے میدان بدر، و تمام واقعات ہیں. یہ آسان جنگ نہیں تھی، بڑا مشکل تھا مسلمانوں کے لیے. جنگ بدر سے جو پیغام آج لینا ہے، آنے والے حالات ہمارے مسلمانوں کے لیے یہی ہونے والے ہیں، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ وہی طاقتیں آ جائیں، وہی چیزیں تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں آئے. دیکھیے اللہ کی مدد کیسے ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونچی جگہ اپنے پورے صحابہ کو جو ہے کیمپ کیا. بڑے بڑے سردار، 313 لوگ کے مقابلے میں 3000 کا لشکر نیچے تھا، اور کیمپ کرے. صبح لڑائی ہونے والی تھی. تاریخ میں آتا ہے 2 لوگ جو ہے ایک چھوٹے سے کیمپ میں جو ہے شڈر ڈال کے تھے. حضرت ابو بکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تھے. حضرت ابو بکر بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پوری رات اللہ سے یہ دعا کرتے تھے، سجدہ رہے. کتنی فکر تھی ہماری قوم کو، کتنی فکر تھی اسلام کے بچانے کو. پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے اسلام کو برپا کرنے کے لیے کیا طاقت کی ضرورت تھی. سجدہ رہے تھے پوری رات، رو کر دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں، ہم صرف تیری ذات پر بھروسہ کرتے. اگر اس وقت پر ہم ختم ہو جائیں گے، قیامت تک روئے زمین پر تیرا نام لیوا نہیں ہوگا. یہ دعا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. عین لڑائی ہونے سے پہلے صبح میں زبردست بارش ہو گئی. جیسی بارش ہوئی، اوپر کا پانی پورا ڈھل کر کفار مکہ کے کیمپ میں آ گیا، وہاں کیچڑ ہو گیا، آدھی طاقت ان کی توڑ گئی. یہ دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مقابلہ ہوا اور جیت ہوئی مسلمانوں کی. کتنے مسائل، بڑے بڑے سردار مارے گئے.
بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور یہ مقابلہ ہوا. اس کا پورا نتیجہ کیا لانا چاہتا ہے قرآن؟ ان آیتوں میں سنیے کیا کہنا چاہتا ہے، کیا بنانا چاہتا ہے ہم کو. اب خطاب کرتا ہے اے ایمان لانے والو، تم بھی اللہ کو مانتے ہو، رسول کو مانتے ہو. کمزوری یہ ہے ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کو جو ہے بھول جاتے ہیں. آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ دنیا نہیں رہنے والی. ہمارے جائیداد منصب سب آن کی آن میں ختم ہو جائے گی. آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ جس کے لیے آپ پیسہ سب جمع کر رہے، آپ کے لیے وہ بال جان بن جا سکتا ہے. ہم خطاب کیا قرآن نے، اے ایمان لانے والو اللہ کے احکام کی سرتابی نہ کرو، اللہ جو حکم دے رہا ہے اس کو بجا لاؤ. اے مسلمانوں، اللہ نے جو دین کی ذمہ داری تم پر سونپی ہے اس کو ادا کرنے میں کاہلی اور کمزوری مت دکھاؤ. اب یہ آیت سنیے، اللہ نے فرمایا تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، ان کی محبت میں گرفتار ہو کے اللہ کے احکام کی غداری نہ کرو. پھر اس کے بعد کہا، دیکھیے انداز دیکھیے قرآن کا، اے ایمان لانے والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے، یاد رکھو سارے گناہوں کو تمہارے کو معاف کر دے گا، تمہارے قصوروں کو معاف کر دے گا. اگر اللہ کا خوف ہے، تمہیں جنت کے نعمتوں کا حصول کی طرف ہے، دشمنے سارے مل کر ہزار چالیں چلنے دو، اللہ ان کی چالوں کو چوپٹ کر دے گا. کس انداز سے کرے گا نہیں معلوم. اور لوگ پھر کہا اگر لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے، ان کا بھی وہی حال ہونے والا ہے جو اس سے پہلے امتوں کا ہوا. پھر اس وقت تک اے مسلمانوں کبھی مقابلہ ہو جائے کمزوری مت دکھاؤ، تم ڈٹ کے رہو، تمہاری جان بھی چلے جائے وہ اللہ کے لیے ہوگی. اور آخری آیت ختم ہوتی ہے یہاں جو ہے 9ویں پارے میں سورہ کے اندر، اللہ تمہارا زبردست معاون ہے، اللہ ہی مددگار ہے، وہی تمہیں مدد کرنے والا ہے، صرف اس کے لیے بھروسہ کرو اور تیاری کرو. نعم المولا و نعم النصیر. یہ حالات میرے دوستو، آنے والے حالات کو قرآن کس انداز سے پیش کرتا ہے سمجھنے کی کوشش کریں ہم. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. اس پر فتن دور میں ہم کو، ہمارے نسلوں کو ایمان پر، استقامت پر، اسلام پر قائم رکھ. اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، جنگ بدر ہونے کے بعد ظاہری بات ہے کہ مسلمانوں کی کامیابی ہوئی اللہ کی مدد کے ساتھ. بڑے بڑے کفار مکہ، بڑے بڑے سردار، بڑے طاقتور، شیطان ان کے ساتھ تھا، سب سے پہلے ابھرا کے لایا تھا، اور وہ پورے کے پورے بڑے بڑے لوگ مارے گئے، بڑے بڑے لوگ مارے گئے. اب وہ ہارنے کے بعد دیکھیں یہاں سے جو تاریخی پہلو اسلام کا شروع ہوتا ہے، ایک ریولیشن پیریڈ جو شروع ہوتا ہے. آنے والے حالات میں ان مقابلہ کرنے کے لیے قرآن یہاں سے انسٹرکشن دیتا ہے سورہ توبہ، اور اس کے اندر اس کو سنیے آپ. اے ایمان لانے والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، آپس میں اختلافات مت کرو. اگر اختلافات میں مبتلا ہوں گے تمہارا وزن نہیں رہے گا، اکھاڑ دے جائیں گے تم. ان لوگوں کے ڈھنگ اختیار نہ کرو جو بدر کے میدان میں اتراتے ہوئے، گھمنڈ کرتے ہوئے، یہ چیلنج کرتے ہوئے کہ ہم اسلام کا خاتمہ کر دیں گے، اس طریقے سے نکلے تھے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. منافقین کے کہنے میں مت آؤ، اللہ پہ بھروسہ کرو. پورے نمبر ہے، ذرا خدا کے لیے ذرا پڑھیے سوروں کو. جب تک نہیں پڑھیں گے ریولیشن، دنیا کے تعلیم پڑھتے ہیں اس میں بھی ناکام. کل انجینئرنگ کے رزلٹ آئے، کئی ماں باپ کو معلوم نہیں کتنے بیک لاگ ہے، معلوم نہیں ہوتا، اور انٹرنیٹ پہ دیکھ لیتے، بند کر دیتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کم سے کم سوچو کہاں ہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے ہو رہے. اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے تعلق سے پوچھ ہونے والی ہے. جو لوگ اللہ کے حقوق کو ماننے سے انکار کرتے ہیں وہ جانور سے بھی بدتر ہیں. اب دیکھیں یہاں کیا حکم دیتا اللہ تعالیٰ، اپنے آپ کو طاقتور بنا کے رکھو، اسٹرانگ رہو، ایمانی قوت ہر لحاظ سے، تاکہ دشمن تم سے خوف زدہ رہو. تم خوف زدہ ہونے کے لیے نہیں آئے ہیں، ڈر کر زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے ہیں. مسلمانوں کا روح ہونی چاہیے. یہ کیسا آتا ہے روح؟
اللہ کے احکام کو لے کر چلیں گے، اللہ کی مدد رہی تو ہوں گی۔ پھر اس کے بعد کہا گیا اگر دشمن صلح پہ مائل ہو تو بھروسہ کر کے صلح کر لو، اگر وہ دھوکہ دے رہے ہیں یاد رکھو اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اب دیکھیں کیسی ٹیم تیار کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر 20 مسلمان ہیں، پختہ ہیں، 100 کے برابر ہے، 100 پہ بھاری ہو سکتی، اور جو ہے بشرطے کہ ان کو صحیح دینی تعلیم اور قرآن کی تعلیمات سے نوازا کیا جائے۔ اے مسلمانوں، کسی غیر ملک میں رہتے ہیں، یعنی جیسا اس ملک ہے ہم مائنارٹیز میں میجارٹی ہوئی، کبھی بھی تصادم کا پہلو اختیار نہ کرو، لڑائی کا پہلو اختیار کرو، حکومت کے جو قانون ہیں اس پہ برابر عمل کرو، لیکن ٹکراؤ سے کبھی نتیجہ نکلنے والا نہیں۔ اور جو ہے محبت کے بھائی چارے کی کیا کیسے سیکولر نظام، دستور جو دنیا کا اللہ کے رسول نے سب سے پہلے قائم کیا اور انسانیت کا پیغام دیا۔ یہ سورہ انفال کے آخری آیتیں ہیں۔ اب یہاں سے دیکھیے سورہ توبہ کے اندر کس انداز سے جو ہے ذہن بنا کر کیسا تیار کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانی طاقتوں کو مضبوط فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ مدنی سورہ ہے۔ 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے امیر حج کی حیثیت سے ایک مسلمانوں کی جماعت کو لے کر روانہ کیے۔ جانے کے بعد سورہ توبہ کی 40 آیتیں نازل ہوئی، اس میں احکام دیے گئے۔ پھر اللہ کے رسول نے حضرت علی کے ذریعے سے جاؤ اور مکے میں باتوں کا اعلان کر دو۔ دیکھیے تاریخ، یہ اعلان یہ ہوا اب سے کوئی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہوگا، دوسرا کوئی برہنہ طواف نہیں کرے گا۔ مشرکین سے جو اگریمنٹ ہوئے تھے وہ تمام اگریمنٹ 4 مہینے کے بعد ختم کر دیے جائیں گے۔ یہاں بھی ایک بڑا اصول ہے، کوئی کنٹریز میں معاہدہ ہوتا ہے تو رات رات ختم نہیں ہوتے، معاہدے ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے 4 مہینے کے بعد ختم کر دیے جائیں گے۔ تاریخ میں اس حج کو حج اکبر کہتے ہیں، اس حج کو حج اکبر کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے قرآن سورہ انفال کا کنٹینیوشن ہے، جن قوموں سے عہد و پیمان ہوا ہے اگر وہ اسلام کے خلاف کر رہے ہیں تم ان سے اگریمنٹ توڑ دو۔ پھر اس کے بعد جو لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں سوچ سمجھ کر قبول کرو، زبردستی نہیں۔ یہ اچھائیاں ہیں، یہ خرابیاں ہیں، جج کرو آپ، کسی کو بھی زبردستی نہیں۔ اے مسلمانوں، تم آزمائش میں ثابت قدم رہو، اپنی جان، اپنے مال، اپنے بھائی بندوں سے زیادہ تم کو اللہ رسول عزیز ہونی چاہیے، ان کی باتوں کو مانو۔ اللہ کے مسجدوں کے متوالی مجاور جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، زیارت گاہوں کی سجادہ نشینی، چند نمائشی کام آخرت کے نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ آخرت میں نجات ایمان کی اور تقوی کی بنیاد پر ہوگی۔ اور یہ آیت بڑی غور طلب ہے۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو آپ، اے مسلمانوں، تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے منازل و مرتبے، تمہارے وہ کاروبار و بزنس، یہ تمام چیزیں اللہ کی راہ میں عبادت، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے سے رکاوٹ بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزیز ہیں، یہ پیارے ہیں، اللہ انتظار کرو، تم کو ہٹا دے گا، دوسروں کو لائے گا۔ جائیداد، منصب، جائیدیں، سب چیزیں اس میں گرفتار ہو کے فرائض بھی نہیں، احکام بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ تم کو ہٹا دے گا۔ پھر اس کے بعد چند چیزوں کا ذکر کر کے کوئی بڑا مشن اور آرگنائزیشن کامیاب ہونا ہے اس کے کیا اصول ہوتے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے وقت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حضرات سورہ توبہ میں بڑے اہم ترین احکام ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، کئی واقعات بھی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ پورے تمام چیزوں کا ذکر کرنا مشکل ہے۔ تھوڑا میں مغالطے میں بھی رہ گیا کہ 16 رکعت سمجھ رہا تھا میں، 20 ہو گئے ہیں، اور تھوڑے بہت سی چیزیں چھوڑی جاتی ہیں، لیکن اہم باتوں کی طرف میں اشارہ کروں گا اس میں۔ ایک بات یہ ہے کہ اسلام ایثار سکھاتا ہے، کتنی بھی دشمنی ہو، کتنا بھی لوگ ستائیں، ان کے ساتھ ایثار کا پیغام دیتا ہے۔ آپ تاریخ میں جانتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی منافقین کا جو سردار تھا، بہت ستایا۔ غزوہ حنین کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے تھے تو گڑھا کھود دیا، اس میں پتے اڑا دیا تاکہ لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ واپس ہوئے تو گر جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا، ہر قسم کی سازشیں کرتا رہے، ستایا رہا، اور یہاں تک اتنا ستائے منافقین نے، اللہ نے کہا جہنم کے سب سے نچلے حصے میں رہیں گے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا عبداللہ بن ابی کا، ان کے فرزند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، ہماری خواہش ہے آپ اپنا جبہ مبارک دیں، اس میں کفنائیں گے، آپ نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ دیکھیے اتنے ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین جو کہا، اللہ نے اپنا جبہ دے دیا۔ بس صحابہ نے اعتراض بھی کیا، نہیں کرنا چاہیے، دینا نہیں چاہیے۔ پھر یہاں تک کہ جب جو ہے نماز پڑھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، حضرت عمر نے تھوڑے آپ کا دامن پکڑ کے کہا، اللہ کے رسول نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد آیتیں اتری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیال ہوتا تھا 8-10 آیتیں قرآن کی ان کے خیال کے مطابق اتری، ان میں ایک آیت، پھر آیت اتری، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھانا، اگر اس منافق کو آپ مغفرت کی دعا کریں، 70 مرتبہ بھی کریں، آپ کی دعا قبول کی جائے۔ یہ منافقین کا کردار تھا، تو اندازہ لگائیے جو اس میں سورہ توبہ میں منافقین کے تعلق سے بہت سے باتیں گئی۔ اور ایک بات اس میں کہی گئی، حضرات، اسلام کا پھیلانا، اسلام کی دعوت و تبلیغ کرنا، اس میں کام کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر پیسے کے کبھی کام نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مالداروں سے کہا زکوٰۃ دو۔ یہ زکوٰۃ ذرا سوچو، آپ پہلے کیا تھے، آج اس زکوٰۃ دینے کے قابل بن گئے آپ۔ یہ کس کا دیا ہوا مال؟ یہ کس کا دیا ہوا مال ہے؟ زکوٰۃ میں ڈاوا ڈول کریں گے، یاد رکھو کہ اللہ کے عذاب آئیں گے۔ ایک آیت آئی ہے اس کے اندر زکوٰۃ کے تعلق سے سورہ توبہ کے اندر، کہ آیت نمبر 35، جو لوگ سونا چاندی پیسہ جمع کر رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، قیامت کے دن یہی عذاب کی شکل ہوگا، ان کی کروٹوں پر، ان کی پیشانیوں پر داغ آئے گا، اور کہا جائے گا یہی ہے تم جمع کر کے رکھتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ کے راہ میں نکالو، جلد سے جلد نکالو۔ ہمارا معاملہ ایسا رہتا، بعض وقت رمضان آتا، گنتے تو 20 دن چلے جاتے، دینا کر کے چاند رات آ جاتی، دیتے نہیں۔ سمجھے آپ؟ وقت پہ دیا کرو۔ ثعلبہ بنت حاطب ایک انصاری صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں مالدار بننا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، میاں اللہ نے جو حال میں رکھا ہے وہ بہت اچھا ہے تمہارے لیے، سمجھے؟ چلے گئے۔ پھر دوسرے دن آئے، اے اللہ کے رسول نہیں آپ دعا تو کیجئے، میں مالدار بننا ہی چاہتا ہوں۔ پھر سمجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میاں اللہ نے جو حال رکھا ہے تم بہت اچھا ہے، اسی پہ گزاری کرو، شکر گزاری کرو۔ چلے گئے، تیسرے دن آئے، آگے ڈٹ کے بڑھنے، اللہ کے رسول آپ دعا تو کر دیجئے، اس میں کیا آ رہے؟ اللہ کے رسول نے دعا کی۔ اللہ کے رسول دعا کرے تو کیسے رد ہو سکتی ہے؟ اے اللہ ثعلبہ بنت حاطب کو نواز دے۔ دعا کی اللہ نے، ان کے پاس کچھ بکریاں تھیں، اللہ نے بکریوں میں برکت دینا شروع کر دی، 40 ہو گئے بکریاں۔ پھر اس کے بعد جو ہے 100 کے قریب 80 ہو گئے، 100 کے قریب ہو گئے۔ ان کی دیکھ بھال میں
ایک ایک نماز غائب ہونا شروع ہو گئی، ایک ایک نماز غائب ہونا شروع ہو گئی، اور بکریوں کی تعداد بڑھتی گئی، شہر چھوڑ کر جنگل میں جانا پڑا، اور جمعہ کو آتے تھے خالی۔ اب مالدار بن گئے انہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو بھیجا، ان کا کیا حال ہے؟ زکوٰۃ وصول کرنے جاؤ۔ زکوٰۃ وصول کرنے والے گئے، جانے کے بعد زکوٰۃ جب پوچھی گئی ان سے، انہوں کیا کہنے لگے؟ انہوں دیے کیا؟ انہوں کتنا دیے؟ انہوں کتنا دیے؟ میں دیتا ہوں بول کے ڈاماڈول کر دی۔ زکوٰۃ وصول کرنے والا اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ وصول کرنے گئے، انہوں نے اس طریقے کی بات کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آج سے اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کی جائے گی۔ جمعہ کو آتے تھے، وہ جمعہ بھی غائب نماز ان کے تعلق سے آئے تھے اتری۔ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے اور اس وعدے سے پھر جاتے ہیں۔ ان کے تعلق سے بات آئی، پھر پوچھے آج جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خطبہ دیے؟ بھائی میں نہیں آ سکا، مصروف تھا۔ میاں تمہارے بارے میں بولے، تمہارے بارے میں بولے، خطرناک وعید آئی تمہارے، ڈر گئے۔ حساب کر کے پوٹلی گٹلی بن لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ دینے آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اب زکوٰۃ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو کیا حال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر کے پیریڈ میں آئے زکوٰۃ قبول کر لو میری۔ حضرت ابوبکر نے کہا جس کو اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ حضرت عمر کے پیریڈ میں آئے، وہاں بھی قبول نہیں۔ آخرکار مفسرین نے لکھا ہے منافق کی حالت سے ان کا انتقال۔ سوچو میرے دوستو، زکوٰۃ نہ ادا کی جائے، وقت پر نہ دی جائے، آپ مر جائیں گے، کوئی انسان زکوٰۃ کا کیلکولیشن نہیں کیا، یہ زکوٰۃ اس کے لیے وابل ہے۔ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے۔ جب تک یہ سسٹم کو رائج نہیں ہوں گا، میں پرسوں ایک حدیث سنایا تھا آپ کو، جب تمہارے عمراء حکمراں بد کردار ہو جائیں گے، تمہارے مالدار زکوٰۃ برابر نہیں دیں گے، آپس میں مشورے سے کام نہیں کریں گے، اس وقت پر تمہارا جینا اچھا نہیں ہے، مرنا بہتر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ سسٹم ہوتا ہے، ہمیں یہ مبارک مہینہ ہے، زکوٰۃ نکالیے، کیلکولیٹ کیجئے، حقداروں کو پہنچائیے۔ مد ہے، قرآن نے فہرست دی ہے کس کو دینا، کس کو دینا۔ قرآن نے 8 اجمند دیے، فقیر ہے، مسکین ہے، غریب ہے، فی سبیل اللہ ہے، مؤلفۃ القلوب ہے، یعنی آدمی اسلام کی طرف قبول آنا چاہتا ہے، اسے پروٹیکشن کے لیے پوری فہرست دی ہے قرآن نے۔ ان قرآن کی فہرست کے مطابق جو ہے زکوٰۃ دیجیے۔ فی سبیل اللہ ایک مد ہے، اللہ کے راستے میں جو بھی کام ہو رہا ہے اور ان کے لیے ان کے اس راستے میں زکوٰۃ دینا۔ اگر زکوٰۃ نہیں دی جائے تو بڑے وعیدیں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سورے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے احکام پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ منافق خانہ کردار سے ہم کو بچا لے۔ اے اللہ ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اے اللہ قرآن سنتے ہیں، اے اللہ کہیں منافق عادت ہمارے اندر ہے تو دور فرما دے۔ اللہ یہ عذاب سے ہمیں بچا لے، پروردگار ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہماری آنکھوں کو پاک کر دے، ہمارے عمل کو ریاکاری سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ آمین۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔